بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحابه سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ انسان کی تخلیق کی ہے، اسے بنایا ہے۔ تو انسان کا حسن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کا حسن۔ ظاہر کے حسن پر ہم سب کی نگاہ ہوتی ہے، کون کیسا ہے کون کیسا نہیں، اس کے نین نقش، اس کے رنگ روپ، اس کے بارے میں ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے انسان کا باطن، اس پر تو ہماری نظر نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم انسان کے جو باتیں ہوتی ہیں، رویے ہوتے ہیں، اس کا سلوک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ، ہم اس سے انسان کے اندر کے باطن کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ اندر سے کیسا ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کا رویہ ہمارے ساتھ کسی معاملے میں صحیح نہیں ہوتا اور ہم اس کا ایک غلط تاثر لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خراب، یہ بد باطن ہے، اس کا باطن برا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے جو ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا وہ کسی وجہ سے کیا نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہو جس کے تحت اس نے ایسا رویہ ہمارے ساتھ کرنا ضروری سمجھا، لہذا ہم اس کے باطن کو حقیقت کے اعتبار سے نہیں پہچانتے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کے نہ صرف یہ کہ ظاہر کو بھی بلکہ باطن کو بھی بالکل جیسے الآن کما کان، جیسا ہے ویسا ہی وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو بڑا خوبصورت بنایا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی، لیکن انسان مختلف معاشرتی پہلوؤں سے، معاشرتی حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کے اندر کچھ خرابیاں پیدا کر لیتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا، مثلا انگریزوں کی وضاحت اختیار کر لیتا ہے، اس کا زبان کا بولنے کا انداز اور سوچنے کا انداز، باطنی پہلو وہ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کفریہ سوچ ہوتی ہے۔ تو معاشرتی اثرات کی وجہ سے انسان ظاہر اور باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے، لہذا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایسی چیز سے گزارا جائے، تربیت سے، کہ جس سے انسان کا ظاہر اور باطن سنور جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، شرک کے اندر لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب آپ کا دست حق پر کلمہ پڑھتے، صحبت اختیار کرتے، تو ایک لمحے کے اندر ان کی کایا پلٹ جاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا
کہ وہ ان کا ایمان ہمارے لیے ایسا ایک بنیادی کلیدی حیثیت اختیار کر گیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ایمان لاؤ تو ایسے جس طرح یہ صحابہ لائے. تو ان کا ایمان کی معیار اللہ کو اتنا پسند آ گیا، ان کا مقام اللہ کو ایسا پسند آ گیا. اور کیوں ہوا ایسا؟ دراصل انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ چیزیں اختیار کریں کہ جس کا حکم ان کو دیا گیا. مثلا ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار جا رہے تھے. آپ ان کے ہاتھ میں چابک تھا، جس سے گھوڑے کو چابک ماری جاتی ہے، وہ دوڑتا ہے. غلام جو تھا وہ ان کے پیدل چل رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ وہ گھوڑے پر سوار ہیں. اچانک کسی وجہ سے ان کے ہاتھ سے کوڑا پھسلا اور نیچے زمین پہ گر گیا. اب غلام کہاں پر ہے؟ پیدل زمین پہ چل رہا ہے. آپ نے غلام سے نہ کہا کہ بھئی یہ کوڑا اٹھا دو، تم پیدل ہو، بلکہ خود اترے، ہاتھ میں اٹھایا کوڑا اور پھر سے سوار ہوئے. اب خادم نے یہ چیز دیکھی تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ حضرت میں نیچے تھا، آپ مجھے حکم دے دیتے، میں اسی کے لیے تو ہوں، خدمت کے لیے. تو وہ صحابی فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تھی، ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے توبہ کرا کر مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی. گویا کہ یہ نصیحت وصیت تھی، اور وہ وصیت میں نے اپنی جان کے ساتھ جوڑ لی تھی، حفظ جان بنا لی. وہ کیا تھا؟ انہوں نے حکم دیا تھا، وصیت دی تھی کہ کسی مسلمان سے سوال نہیں کرنا. یہ جو کوڑا میں نے اٹھایا ہے، یہ اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو یہ سوال ہوتا. سوال کا مطلب یہ نہیں کہ کوشچن آنسر، سوال کا مطلب بھئی یہ مجھے اٹھا دو، یہ بھی سوال ہے. یہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، میرے لیے یہ کر دو، یہ سب سوال ہیں. تو اگر میں تمہیں کہتا تو یہ کیا ہوتا؟ سوال. میں نے تو رسول اللہ کے ہاتھ پر جب کلمہ پڑھا تھا تو اس بات کا بھی وعدہ کر لیا تھا کہ کسی مسلمان سے سوال نہیں کروں گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان جس حالت میں قبول کیا تھا، اس حالت کو مرتے دم تک انہوں نے قائم رکھا ہے، اور اس نصیحت، وصیت اور حکم کو پھر انہوں نے کبھی بھی فراموش نہیں ہونے دیا. یہ اس وقت ہوا کہ جب ان کا ظاہر اور باطن پاک ہو گیا. اسی لیے تو اللہ نے پھر ان کے ایمان کی مقبولیت کی قرآن مجید میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ایمان لاؤ تو کیسا؟ جیسے صحابہ لائے. لہذا انسان کے ظاہر اور باطن کو معاشرتی حالات جو کہ خراب کر دیتے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو صاف کیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بن گئے. جا بجا اللہ نے قرآن میں ان کا یہ بطور مقام کے ذکر کیا کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. لہذا ہمیں بھی معاشرتی انہی حالات کا سامنا ہے. ہم بھی اپنے ظاہر اور باطن کو ناپاک کر لیتے ہیں. ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے یہ صاف ستھرا نہیں رہتا. باوجود یہ کہ ہم خوب صابن لگا کے نہا لیں، لیکن اگر غسل فرض ہو تو کیا یہ صابن ہمارا اس ناپاکی کو دور کر دے گا؟ نہیں. تو جس طرح ظاہری انداز میں پاکیزگی ضروری ہے تو باطنی انداز میں بھی پاکیزگی ضروری ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باطن کو پاک کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ بھئی تمہارے نا جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد لمضغۃ، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ صاف تو سارا بدن صاف. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ناپاک، اس کے اندر بگاڑ، خرابی، تو پھر سارے بدن کی خرابی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت کے ٹکڑا جو کہ فرمایا کہ بھی تمہارے جسم کے اندر نا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صاف
تو سارا بدن صاف، اور وہ ناپاک تو سارا بدن ناپاک، تو وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ قلب ہے۔ تو انسان کے قلب جو ہے وہ ظاہر میں نہیں، اس کے باطن میں، اور پھر اسی باطنی ٹکڑے کو صاف کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ لکل شیء ثقالۃ، ہر شے کو صاف کرنے کے لیے ایک سیقل ہوتا ہے۔ سیقل کہتے ہیں پالش کو یا صابن کو صاف کرنے والی چیز کو، زنگ اتارنے والی چیز کو۔ ہر شے کے لیے ایک پالش ہے، اور دلوں کی جو پالش ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا انسان کے دل کو اگر صاف کرنا ہو، اندر کی دنیا کو صاف کرنا ہو، من میلا ہو گیا اسے پاک کرنا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے باطن پاک ہو جائے گا، اس کے اندر پالش آ جائے گی۔ پالش کا کام کیا ہوتا ہے؟ چمکانا، باطن چمک جائے گا۔ جس طرح باطن کو چمکانے کے لیے پالش ہے، تو پھر انسان کے ظاہر کو بھی تو چمکانے کے لیے چیز ہوگی نا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کو یہ جو نصیحتیں فرمائی نا، یہ نصیحتیں انہوں نے مرتے دم تک یاد رکھی، اور اس پر عمل رہا ان کا۔ نتیجہ کیا تھا؟ اسی عمل سے ان کا ظاہر بھی صاف ہو گیا۔ تو جس طرح باطن کو صحابہ نے صاف کیا، ظاہر کو بھی صاف کیا ہے۔ تو ظاہر کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحتیں ہیں، یہ وصیتیں ہیں، یہ تربیت ہے، یہ آداب ہیں۔ انہی آداب کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت ارشاد فرمائی۔ کچھ صحابہ ہیں روز رسول کے سامنے، جو اس وقت حجرہ عائشہ تھا رضی اللہ عنہا، وہاں باہر کھڑے ہوئے، تھوڑی سی اونچی آواز ہو گئی، تو اللہ نے فوراً آیات نازل فرمائی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ ایک اور آیت میں ایک اور واقعہ ایسا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی حجرے میں ہے، اور وہ حجرہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اس وقت وہاں تھے۔ تو کچھ صحابہ باہر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اب یہ سارے حجرے مسجد نبوی کے اندر تھے، کچھ جو تھے وہ باہر تھے، کچھ مسجد نبوی کے اندر تھے۔ تو اسی حجرے کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس گفتگو میں ان کے تھوڑا سا مزہ آ گیا، ہنسنے لگے۔ تو ہنسنا کی آواز جو تھی نا، وہ ہنسی مذاق کی، وہ اتنی بلند ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میمونہ سے باہر آئے۔ روایت میں آتا ہے اس حالت میں آئے کہ آپ کی اوپر جو چادر تھی وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ حیت بتانے کا مقصد کیا تھا کہ حضور نے چادر یوں صحیح طرح اوڑھ کر نہیں، فوراً جلدی میں نکلیں۔ گھسٹتی ہوئی چادر آ رہی ہے، اور حضور کا رخ انور جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے غصے میں۔ باہر آئے، اور آپ نے صحابہ کو ناراض ہوتے ہوئے ذرا ڈانٹ کر یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہو، ہنس رہے ہو؟ کیا تم اللہ سے بخشش کا پروانہ لے آئے ہو؟ یا پتہ چل گیا کہ تم بخشے جاؤ گے؟ یہ پتہ چل گیا کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا؟ پتہ چل گیا؟ اب صحابہ ایک دم حیران اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں پھر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تم ہنس رہے تھے، اور ابھی اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا مومنین پر کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھیں؟ وما نزل من الحق، اور یہ جو ذکر ہے یہ حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، تو تم ان لوگوں جیسے مت ہو کہ جن پر اللہ نے قرآن پہلے کتابیں نازل فرمائی تھیں اور انہوں نے پھر اس پر عمل نہ کیا۔ فطال علیہم الامد، ایک مدت ان پر طویل گزر گئی، عمل نہیں کیا، کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر ہو گئے. کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب جب یہ آیت بعد میں پڑھا کرتے تھے تو روتے تھے. ان کے خادم ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت نافع رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب جب حضرت عبداللہ ابن عمر یہ آیت پڑھتے روتے تھے، میں نے پوچھ لیا کہ حضرت بات کیا اتنا زیادہ رونے کی؟ تو حضرت فرمانے لگی میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھا، یہ آیت تب نازل ہوئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے تو ان پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے بعد میں دیکھا کہ جن پر حضور علیہ السلام ناراض ہوئے تھے اور وہ ان کو ڈانٹا تھا، اس کے بعد میں نے ان کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، روتے ہوئے دیکھا. تو میں بھی اس آیت کی وجہ سے روتا ہوں. بعد میں یہ یاد رکھیں، دیکھیں عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یعن للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں فرمایا. تو صحابہ کیا ہوئے؟ ایمان والے. لہذا ہم اپنے اس بات کو یوں نہ نیگیٹو سینس میں لے جائیں کہ لو جی صحابہ کے لیے یہ اترا. بھائی صحابہ کے لیے اگر اترا تو ہمارے لیے تنبیہ کے لیے، کہ جب ان کو نصیحت ہے تو ہمیں بھی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ان کو پاک کیا. اسی پاکیزگی کے لیے آداب ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے. صحابہ کی تربیت فرمائی گئی. چنانچہ ہمارے مشائخ رحم اللہ تعالی علیہم نے بھی آداب شیخ کے طور پر لکھے کہ بھئی ہم اپنے شیخ کی خدمت میں رہیں نا تو کچھ آداب ہونی چاہیے، تاکہ ہم ذکر اللہ کے ذریعے اپنے باطن کو چمکاریں تو آداب شیخ کے ذریعے کیا کریں؟ اپنے ظاہر کو چمکائیں. تو ہمارا ظاہر بھی صاف، ہمارا باطن بھی صاف ہو جائے. تو اس کے لیے آداب شیخ ایک پورا مضمون اس کتاب عمدۃ السلوک میں لکھا گیا، اور اس کے لکھنے کی ایک وجہ تھی. یہ کتاب ہے حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے حضرت خواجہ محمد سعید قریشی احمد پور شرقیہ کے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے حکم پر یہ کتاب لکھی تھی. اور وجہ کیا بنی تھی اس مضمون کو لکھنے کی آداب شیخ کے؟ حضرت سعید قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ، ایک مرید تھے. وہ مسکین پور شریف گئے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے جو شیخ تھے حضرت سعید قریشی صاحب، وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے. تو ان کا انتظار کرتے ہوئے وہ باہر تسبیح لے کر ٹہلنے لگے، اور اپنا وظیفہ جو ہے وہ تسبیح پہ پڑھنے لگے باہر. اور اندر مسجد کی جو ہال تھا وہاں پر حضرت فضل علی رحم اللہ وہ ختمات پڑھ رہے تھے. تو حضرت فضل علی نے جب دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے جو باہر ٹہل رہا ہے، اپنی معمولات میں لگا ہے، تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت یہ حضرت سعید قریشی ہے نا، پانی پت والے، تو ان کے یہ مرید ہیں. پہلے حضرت پانی پت میں رہتے تھے، یہ وہ ان کے مرید ہیں. حضرت فضل علی خاموش ہو گئے. تو جب حضرت سعید قریشی صاحب تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو حضرت فضل علی قریشی نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ قریشی صاحب، آپ اپنے مریدین کی تربیت نہیں فرماتے، انہیں آداب نہیں سکھاتے. کہ یہاں ہم بیٹھے اپنے ختمات پڑھ رہے ہیں، اسے چاہیے تھا کہ اندر ہمارے ساتھ شامل ہوتا اور ہمارے ساتھ بھی ختمات پڑھتا. یہ اپنی تسبیحات میں لگا ہوا ہے. بھئی شیخ جہاں موجود ہو وہاں پر ہونا چاہیے مرید کو کہ نہیں؟ یہ اپنی تسبیحات میں لگا ہوا ہے. آپ اپنے مریدین کو ادب نہیں سکھاتے، تربیت نہیں کرتے. تو پھر یہ واقعہ میں نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک آڈیو میں سنا. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر مستقل طور پر حضرت قریشی صاحب نے، احمد پور شرقیہ والے، انہوں نے اپنی جو شجرہ طیبہ تھا اس کے اندر آداب شیخ کے نام سے ایک مضمون چھپوایا کرتے تھے، اور جو آج تک ہے. آپ دیکھیں خانقاہ سے جو ہمیں شجرہ ملتا ہے اس میں ہے کہ نہیں یہ آداب. کیونکہ حضرت قریشی صاحب کے جو مرید ہیں، یہ ان سے پہلی بیعت حضرت شاہ صاحب کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے پھر ان کے حکم پر حضرت خواجہ علی نواز صاحب رحمہ اللہ سے بیعت کی. ان کے وصال کے بعد پھر حضرت مولانا عبدالغفور عباس مدنی سے بیعت کری.
تو چونکہ یہ ان سے نسبت چلی آ رہی ہے تو حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنے شجرے میں آداب شیخ کا مضمون رکھا ہے، لکھوایا تھا۔ تو یہ آداب شیخ بہت ضروری ہیں کہ اس سے انسان کی ظاہری چمک پیدا ہوتی ہے، ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے۔ اب یہ آداب شیخ ہیں ایسے کہ جس کو اکثر مریدین سن کر سمجھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ہم اپنے شیخ کی ایسے ایسے معاملے میں اتنا ادب کریں، ان کا خیال رکھیں کہ ان کے سائے پہ قدم نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور جیسا کریں ویسا ہم کریں، بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ٹیڑھی کھیر ہو گیا۔ ٹیڑھی کھیر سمجھتے ہیں؟ وہ ایک نابینا شخص تھا، اس نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، کسی نے اس کو کہا کہ بھائی کھیر کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ بھائی کیسی ہوتی ہے کھیر؟ اس نے کہا بھائی سفید ہوتی ہے، سفید۔ تو اس نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بگلے کی طرح۔ اس نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ یوں بنایا، ہاتھ کو نا ٹیڑھا سا یوں کر دیا، لو بھائی ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ نابینا تھا، اس نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا تو کہا بھائی یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ نہیں کھائی جائے گی ہم سے۔ تو یہ مشکل کام یہ کہاوت ہے مشکل کام کو، یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہمارے لیے۔ تو یہ ٹیڑھی کھیر نہ سمجھا جائے، یہ بڑا آسان ہے، صرف ایک کام ہم نے اگر کر لیں تو۔ غالباً آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، یہیں پر اساجز نے یہ مضمون پڑھا تھا، تو اساجز نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف ایک چیز اگر ہمارے مد نگاہ رہے تو ہم اپنے شیخ کا کبھی بھی خلاف ادب نہ کریں، آداب شیخ کا خیال رہے گا، اور ہر کام میں انشاءاللہ ہمارا آداب شیخ رہے گا۔ اگر ایک چیز ہم رکھ لیں بس، وہ کیا کہ ہم اپنے شیخ کو راحت پہنچائیں، بس ہماری سوچ میں، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، بس ہم یہ چیز رکھیں کہ ہمارے کسی قول سے، فعل سے، حرکت سے، اشارے کنائے سے، کسی بھی بات سے نہ شیخ کو تکلیف نہ ہو، بس یہ چیز اگر ہم اس کی باؤنڈری میں اپنے آپ کو رکھ لیں، حدود کے اندر، تو ہم آداب شیخ کو انشاءاللہ ٹیڑھی کھیر نہ سمجھیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آداب شیخ مضمون لکھا ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا بس بہت ہی اچھا ادب سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام امی ہے، اور آپ کا کوئی ظاہری استاد نہیں تھا، لیکن ایک تھا جس نے اللہ نے تعلیم دی ہے، آپ کو علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، ادب سکھایا، تربیت کرنے کا فن سکھایا۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا بس بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سالک کے لیے آداب کی رعایت لازمی ہے، کوئی بے ادب منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور ان سے اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ زور سے کلام مت کرو جس طرح ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں یہ آیت نازل ہے کس کے لیے؟ حضور اور صحابہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اس کو چسپاں کرنا اپنے شیخ کے لیے تو عجیب لگتا ہے کہ یہ تو آیت ادب سکھا رہی ہے صحابہ کو حضور کا، اب یہ آیت ہم یہاں پڑھیں کہ مریدوں کو اپنے شیخ کا ادب کیا جائے، تو یہ عجیب لگتا ہے بات، اور اس میں آپس میں کنٹراڈکشن لگتی ہے کہ یہ بھئی یہ تو آپس میں تضاد ہے۔ لیکن یاد رکھیے حضور کے مرید ہیں صحابہ، اور حضور ان کے لیے کیا ہے؟ شیخ۔ وہ ان کے شیخ اور یہ صحابہ ان کے مرید، اور انہی مریدوں میں سے ایک مراد کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ مراد نبی ہے۔ لہذا مرید اور مراد دونوں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں ہیں، حضور ان کے مربی ہیں، اور یہ چیز پھر سینہ بسینہ سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے۔ تابعین مرید ہیں صحابہ کے، تبع تابعین مرید ہیں
تابعین کے، اور پھر اس کے بعد یہ نسل در نسل یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور آج بھی پھر ایسا۔ تو جو ادب اس دور میں صحابہ کے لیے نازل ہوا، ادب سکھایا گیا، وہی حکم آج موجود ہے۔ اس کو ہم فٹ نہیں کر رہے کہ بھئی یہ شیخ حضور بن گئے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں، حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل تربیت بتائی جا رہی ہے۔ جس طرح صحابہ نے حضور علیہ السلام کا ادب کیا، ویسے ہی تابعین نے صحابہ کا کیا ہے، تبع تابعین نے تابعین کا کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ علم اسی طریقے سے آنا تھا۔ ادب کی راہ سے علم آتا ہے، کسی بے ادب کو اللہ علم نہیں دیتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت انور شاہ کیسے بنے؟ تو حضرت فرمانے لگے میں نے کتابوں کی رکھنے کی ترتیب کا ادب کیا، اللہ نے یہ علم کھول دیا مجھ پر، کہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے علم لدنی بھی دیا ہے۔ لدنی کا مطلب ہوتا ہے فی البدی بولنا، جو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت و دانائی جاری فرماتے تھے۔ کتابی علم نہیں ہوتا تھا، غیر کتابی، غیر نصابی، جیسے کچھ ایکسٹرا کوکیولیکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، غیر نصابی سرگرمیاں، اسی طرح غیر نصابی، غیر کتابی علم بھی ہوتا ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ نازل فرماتے ہیں اس کی زبان پر حکمت و دانائی۔ تو حضرت فرماتے تھے میں نے کتابوں کے رکھنے کی ترتیب پر ادب کیا، کیسے؟ سب سے اوپر قرآن رکھتا، اس کے نیچے حدیث، اس کے نیچے فقہ، اور اس کے نیچے پھر اولیاء کی کتاب۔ تو یہ کتابوں کی ترتیب کا میں نے خیال رکھا، اللہ نے یہ سارا علم کھول دیا۔ اور ان کے بارے میں علماء دیوبند فرماتے تھے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، اجمال سے بولتے ہیں لیکن اس کے اندر پورا سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے۔ اور حضرت منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی جو معارف الحدیث کے مصنف ہیں، وہ ان کے بارے میں فرماتے تھے یہ کوزے سے دریا نکالتے ہیں، یہ کوزے سے دریا نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، ادب کی راہ سے علم آتا ہے۔ بے ادب ہو، کوئی استاد کا ادب نہ کرے، علم آئے گا؟ علم نہیں آئے گا۔ بھئی استاد کہہ رہا ہو اٹینٹیو رہو، کلاس میں میری طرف توجہ کرو، بچہ اپنے موبائل میں لگا ہو، اپنی باتوں میں لگا ہو، علم کبھی نہیں آئے گا، اس سے کبھی لیکچر سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اٹینشن ہونا ضروری ہے، اٹینٹیو ہو کر بیٹھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ادب علم دیتا ہے، ادب سے علم آتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت فٹ نہیں ہو رہی، ادب سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا مذکورہ بالا ذیل میں چند آداب لکھے جاتے ہیں جن کی پابندی مریدین کے لیے از حد ضروری ہے۔ اب اس کو ہم ایک ایک کر کے ادب بس سن لیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ جو ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ اس ادب میں ہماری کمزوری ہے تو ہم اس کو اختیار کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ سوچنا، سمجھنا اور اس کو اپنے اندر اتارنا یہ ادب سکھا دے گا۔ طلب کے ساتھ ہم بیٹھے نا تو انشاءاللہ یہ چیز مل جاتی۔ مرید کو چاہیے کہ پیر کا خوب ادب رکھے، اس کی صحبت و خدمت کو اپنے اوپر واجب کر لے۔ واجب کیوں کرے بھئی؟ اس لیے کہ بھی صحبت اور خدمت سے ہی مجھے اس کا فیض ملنا ہے، اور اس کا فیض جو ہے وہ کیا ہے؟ نسبت، اور اس کی جو نسبت مجھے ملے گی وہ کس سے ملے گی؟ اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ دینے والا کون؟ عقیدہ ہم بالکل ٹھیک رکھیں 100%۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 + 2 4 والی چیز ہوتی ہے۔ عقیدے کے اندر کہیں جھول نہیں ہوتا، عقیدے کے اندر کہیں ابہام نہیں ہوتا، اور جس شے کو اللہ نے مبہم رکھا ہو اسے ہم بھی پھر غیر مبہم نہیں کر سکتے۔ فقہی اصول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، اس چیز کو تم بھی مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم کیا۔ جیسے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا تذکر آیا تو اصحاب کہف کی کھوج کرید میں نہ لگو کہ یہ 7 لوگ تو تھے لیکن ان کے نام کیا تھے، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، اس کی کھوج کرید میں نہیں، بس تھے جیسا تھے، الآن کما کان۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، ہم ایمان و تصدیق کر لیں، بس ہمارے لیے کافی ہے، کھوج کرید میں نہیں۔ لہٰذا یہ جو صحبت اور خدمت ہے اس سے ہمیں فیض ملے گا۔ فیض کیا ہے؟ نسبت ہے۔ نسبت کیا ہے؟ اللہ دے گا۔
تعلق مع اللہ، اس کی صحبت و خدمت کو اپنے اوپر واجب کر لے اور اس کی محبت میں مخمور ہو جائے۔ خمار، مخمور لفظ نکلا ہے خمار سے۔ خمار کس کو کہتے ہیں؟ نشے کو۔ نشہ چڑھ جائے اس کی محبت کا، ہر وقت اس کی نگاہ میں یہ ہو کہ میں اپنے شیخ جیسا بن جاؤں۔ اب مخمور ہونا اگر کسی اور سے ہم سنیں تو ہم کہیں گے لو جی محبت شیخ کی ہو تو نشہ آ جائے، اب نشے کے لیے پھر سگریٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نہیں نہیں نہیں، عقیدہ 2 + 2 = 4، بالکل بے جھول بے جھول۔ اس کی محبت میں مخمور ہو جائے، میں اپنے شیخ جیسا بن جاؤں، میرا ظاہر بالکل میرے شیخ جیسا، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا انداز، ہر ایک میرے شیخ کی کاپی ہو، ایسا جیسے رنگین فوٹو کاپی، کلرڈ فوٹو کاپی نکل آئے۔ اپنی خواہش کو اس کی خوشی کے تابع بنائے، اپنی خواہشات کو شیخ کے تابع کرے۔ بھئی میں اپنی خواہش تو رکھتا ہوں، میرے اختیار میں آؤں نہ آؤں، اختیار میں ہے کہ نہیں، خواہش ہے، لیکن اپنے شیخ کی حکم کے تابع کر دے۔ شیخ نے بلایا، پیر خانے میں جاؤں، فقیر خانے میں آؤں، میرے پیر نے بلایا، اپنی خواہشات کو تابع کر لے، اور ذکر کی جو تعلیم اور تلقین پیر اس کو کرے اس کا پابند رہے، اس کی پابندی رکھے، اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ جو فائدہ مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا ہے وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا، قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو، اس میں بڑی کمزوری آ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے شیخ کے سامنے کسی اور کو دیکھیں تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے شیخ کو چھوڑ دیں۔ ٹکٹکی باندھ کے اپنے شیخ کو دیکھتے رہو، ٹکٹکی باندھ کے اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ادھر ادھر نہیں ہلتے تھے، ادھر ادھر نہیں ہلتے تھے، ہم ایسے بیٹھتے تھے جس طرح پرندے ہمارے سروں پہ آ بیٹھے ہوں۔ پرندے آتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، انہوں نے اپنا انداز بتایا۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ آنے والے یہ سمجھیں کہ ہم اپنے نبی میں مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے، اٹینٹو ہو کر بیٹھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے استماع کی صورت بناتے تھے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوش اور گوش، کان گوش اور ہوش اپنے سالم کر کے بیٹھے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہو اپنے لیکچر کے دوران اسی طرح بیٹھے، ایک مرید ہو اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے جیسے صحابہ بیٹھتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فبشر عباد، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے، الذین یستمعون القول، جو حضور علیہ السلام کے قول کو استماع سے سنتے، ہوش اور گوش کے ساتھ، فیتبعون احسنہ، پھر فوراً اس پر اچھے طریقے کے ساتھ عمل فرما لیا کرتے تھے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، اور یہ ہدایت کی طلب لے کر آئے تھے۔ ہدایت ان کے ظاہر سے جھلک رہی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے۔ ایک بچہ ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، موبائل میں گم ہے، اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، تو ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ یہ لینے کے لیے نہیں آیا، یہ بس گھومنے پھرنے آیا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی مجالس میں تماش بین کو بھی کچھ مل جاتا ہے، تماش بین کو بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، وہ تو بس آیا تھا دیکھنے کے لیے، مل جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ۔ اللہ والوں کے ہاں کوئی شخص محروم نہیں رہتا، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، لیکن پانے والے مراد کچھ اور ہوں گے۔ تو ہمیں مراد بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ مراد بننا ہے۔ جو فائدہ مجھ کو میرے پیر سے پہنچ سکتا ہے وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اگر شیخ کی اجازت لے کر آپ کہیں چلے جائیں کسی اور پیر کے پاس اجازت کے ساتھ تو انشاءاللہ فائدہ ہے، خالیس فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ والے، ان اللہ والوں کی صحبت میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن شیخ اپنے شیخ کی اجازت لے کر کے جائیں، اکیلے نہ جائیں۔ اور شیخ اگر خلیفہ ہو کسی اور شیخ کا اپنے، اور وہ شیخ حیات ہوں اور خلیفہ سے آپ بیعت ہوں، تو پھر یہ تو آپ کے لیے نور علی نور ہے کہ آپ اپنے شیخ، یہ جو کہ آپ کے بڑے شیخ کے، بڑے حضرت کے خلیفہ ہوں گے،
آپ کے شیخ ہوں گے، آپ اپنے شیخ کے ساتھ اگر جائیں گے تو آپ کو مزید کچھ سوچنے، سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. کہ یہ دیکھیں گے مثلا اگر خلیفہ اپنے شیخ یعنی آپ کے بڑے حضرت، اپنے بڑے حضرت ان کے پاس جا رہا ہے، تو آپ اپنے شیخ جو کہ ان کے خلیفہ ہیں ان کی صحبت میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خلیفہ صاحب، شیخ صاحب اپنے شیخ کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بول رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو آپ جب اپنے شیخ کو دیکھیں گے تو اس سے مزید سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. لیکن توجہ ہو اپنے پیر کی طرف، اپنے شیخ کی طرف. ہاں اگر وہ خود کہہ دیں کہ اب مجھے نہیں، اب سورج نکل آیا، اب سورج جب آ گیا تو ستارے سب چھپ جائیں گے، لہذا ہم اگر ہو ستارے اور ہمارا بڑے حضرت ہو سورج، تو جب سورج نکل آیا تو اس کی تابانی کے آگے ہم جیسوں کے کوئی نور نہیں ہے. تو جب وہ ہو تو پھر ان کی طرف متوجہ ہو. تو اگر یوں ہو شیخ کی اجازت کے ساتھ تو خالی اس فائدہ نہیں، بہت اس کا فائدہ ہوگا. مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا ہے فائدہ، وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا. اس کو اچھی طرح اس کے گھوٹے لگائیں، اس بات کے اچھی طرح اس چیز کو سمجھیں. پیر کو یوں سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہمارا سب حال معلوم ہے، سخت گناہ ہے. شیخ عالم الغیب نہیں، نہ اسے عالم الغیب سمجھو. عالم الغیب کون؟ اللہ ہے. سخت گناہ ہے. اور جو فیض اس کو پہنچے یعنی مرید کو فائدہ پہنچ رہا ہو، فیض کا لفظ جہاں بھی آئے تو سمجھو یہ فائدے کی بات ہو رہی ہے، نسبت کی بات. جو فیض اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سے سمجھے. میں کسی مزار پہ گیا ہوں، مسنون طریقے کے ساتھ میں نے وہاں پر بیٹھا ہوں، سلام کیا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھی اور سورۃ الکوثر پڑھی یا سورۃ التکاثر پڑھی. میں نے جو پڑھا وہ پڑھ کر پھر میں نے احصال ثواب کیا، اور اس پر مجھے کچھ فائدہ محسوس ہو رہا مراقبہ کرتے ہوئے. تو یہ بھی یوں سمجھنا چاہیے کہ صاحب مزار سے نہیں، مجھے میرے پیر سے فائدہ پہنچ رہا ہے، مجھے میرے پیر سے یہ فیض پہنچا ہے. اور جس کو اللہ کے توسط سے فیض پہنچا ہے، اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو، بات وہ آ رہی ہے بھائی عقیدے کی. اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سے سمجھے، اور اگر واقعتاً دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے، یعنی میں کسی اور اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا تھا، انہوں نے مجھے توجہ دی یا مجھے کچھ نصیحت فرما دی، دعا دے دی، مجھے کچھ فائدہ ہی ملا نا. اگر واقعی میں دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے کہ ان کی زبان پر جو میرے لیے نصیحت جاری ہوئی ہے وہ بھی میرے فیض کی دعا کی برکت ہے. وہ ان کا اپنا نہیں، میرا نہیں، ان کا نہیں، میرے شیخ کا کمال ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت نجم الدین کبرا رحمہ اللہ تعالی، جن سے سلسلہ کبرویہ چلا ہے، ان کی خانقاہ میں آیا اور وہاں لنگر کھلا تھا، لنگر کھا رہا تھا. تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا کا وہ لانگری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کھانا کھانے کے بعد اٹھا اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ کی طرف رخ کر کے اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے شیخ کا فیض مجھے یہاں بھی پہنچا دیا، میرے شیخ کا فیض مجھے یہاں بھی مل گیا. تو وہ لانگری کہنے لگا عجیب بات ہے، کھاتا ان کا شکر ان کا، کھاتا یہاں ہے نجم الدین کبرا کی خانقاہ میں اور شکر ان کا کر رہا ہے اور ان کے لیے دعا کر رہا ہے. تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا حیات تھے، وہ سن رہے تھے ساری بات. وہ فرمانے لگے ادب سیکھنا ہو اور مرید دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو کہ اس کو کہیں سے بھی فائدہ مل رہا ہے، جانتا ہے اپنے پیر سے، یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے میرے شیخ، میرے استاد، میرے راہبر، ان کے ذریعے سے فائدہ ملا. اس سے عزیز ہمارا ایک عقیدہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمیں اس امت میں رہتے ہوئے جو فائدہ مل رہا ہے وہ کس کا فیض ہے؟
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. لہذا ہم کچھ بھی کمال حاصل کر لیں ان کے لیے دعا کریں گے نہیں کہ اللہ کا اور یہ ہمیں اللہ نے نصیحت دی ہے. یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو اللہ کا حکم ہمیں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے؟ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے حضور کا کھایا ہے تو حضور کا شکر کرو. دو ٹکے کے عوض بک نہ جاؤ کسی کے آگے کہ کوئی تمہیں ہڈی ڈال رہا تم وہاں پر بک جاؤ. نہیں، تمہارا ایک ڈگنیٹی ہے، تمہارا ایک وقار ہے. تم رسول اللہ کے پاس خوردہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں چھوڑ کر کہاں کچھ لوگ نہ جہاں کہیں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز. حضور کا دامن عاطفت چھوڑ کر کہاں کچھ مل سکتا ہے؟ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو کچھ نہیں سمجھا ہوتا، قادیانی بن رہے، اپنے نبی کے ختم نبوت کو نہیں پہچانا. یہ ہے، یہ ادب سکھا رہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں شیخ سے فیض مل رہا ہو، کسی اور سے بھی ملے تو یہی سمجھیں کہ مجھے میرے شیخ سے فیض ملا ہے. اور اگر واقعی میں دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے تو اس کو بھی اپنے ہی پیر سے جانے اور جان لے کہ وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس کی استعداد کے موافق پیر کے خاص فیض سے ظاہر ہوا ہے، جس کو اس نے محبت کے غلبے کے باعث دوسرا خیال کر لیا اور اس سے فیض جانا ہے. یہ بڑا بھاری دھوکہ ہے. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس لغزش سے بچائے. آمین. شیخ کی خدمت میں ہر وقت باوضو رہے، کم کھانے، کم سونے اور کم کلام کرنے کی عادت ڈالے. پیر اگر دینی امور میں کچھ حکم کرے تو اس کو بجا لائے. پیر کی اگر مالی خدمت کرے تو اس کا اظہار نہ کرے اور اس بات کی طمع یا مطالبہ نہ کرے کہ پیر مجھ کو کچھ دے. لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں دنیا کے لیے کہ ہمیں پیر سے کچھ مل جائے گا، چلو کچھ نہ ملے تو بھاگتے چور کی گوٹی سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں دے ہی دے گا، ہمیں کوئی کسی سے لے کر دے دے گا. یہ نہیں، طمع نہیں ہونی چاہیے، طمع نہیں. اللہ کے طالب بننا ہے ہم نے. اور اللہ کے طالب کون ہے؟ جو صرف اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگتا رہے اور اپنا احسان شیخ پر نہ جتائے بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس نے میری چیز کو قبول کر لیا اور رد نہیں کیا. پیر کے سامنے لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو. پیر اگر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کی پیروی کرے اور وہ بھی اٹھے. اور پیر سے جب گفتگو کرے تو نرمی اختیار کرے، بلند آواز سے نہ بولے. دیکھیں اس تعظیم کو اٹھنے سے ایک صحیح عمل ہمیں کیا مل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور تشریف لائے تو ان کے ادب میں صحابہ کھڑے ہو گئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میرے ادب کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، ٹیچر آتا ہے، اب ٹیچر پابند کرتا ہے میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، سزا دے گا. ایسا نہیں، اس پر سزا نہیں بنتی. تربیت کر لے کہ بھی ادب کر لیا. اگر کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے استاد کے لیے تو اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ادب کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور اگر استاد کا ادب نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر؟ وہ استاد کے ادب سے اپنے والدین کا ادب کرنا آئے گا نا. تو اسی طرح پیر کا ادب کرنے سے اپنے والدین کا ادب آئے گا. پیر کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہوا ہے تو والدین کے سامنے اکڑ کے تو نہیں بیٹھے گا. والدین کا ادب پیر کے ادب پر مقدم ہے، والدین کا ادب زیادہ ہے. پیر کے سامنے آنکھیں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے والدین کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہو، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو پیر اگر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کی پیروی کرے اور پیر سے جب گفتگو کرے تو نرمی اختیار کرے، نرم انداز میں بولے، بلند آواز سے نہ بولے اور پیر کے روبرو قہقہا نہ لگائے. قہقہا ہنسنے اتنے آواز کے ساتھ کہ اس کی آواز مجلس میں گونجے، اس کو قہقہا کہتے ہیں، نہ لگائے.
اس کی مجلس میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے اور اپنی حیثیت سے اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، اور اپنے تئیں حقیر ظاہر کرے، بھئی جہاں جگہ ملی خوشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ فقیری ہے اور یہ فقیری کا راستہ ہے۔ اور پیر کے متعلق بد اعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دو کہ میرے شیخ جو ہے نا وہ ایسے ویسے، یہ کوئی ہوا میں اڑتے ہوں گے، پانیوں پر چلتے ہوں گے، شاید یہ کوئی میرے ظاہری باطنی گناہوں کو نہ جانتے ہوں گے، عالم الغیب ہوں گے۔ اور پھر اسی وجہ سے بعض لوگ ٹوٹ جاتے، اپنے شیخ سے رابطہ ہی نہیں رکھتے کہ بھی میرے شیخ کو تو پھر پتہ چل جائے گا میں نے ایسا ایسا کر لیا۔ آپ رابطہ رکھیں، رابطہ رکھیں گے، ذکر خود بخود، معمولات خود بخود چل پڑیں گے، کیونکہ ذکر اور رابطہ یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں ریل کی پٹری کی طرح۔ جہاں ذکر ہوگا شیخ سے رابطہ بھی ہوگا، اور جہاں رابطہ ہوگا اپنے شیخ سے خود بخود ذکر بھی شروع ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا ذکر نہیں چل رہا ہوتا تو رابطہ دیکھیں، رابطہ کمزور ہوا ہوا ہے، رابطہ کریں۔ آج کل تو بڑی آسانی کر دی سائنس نے، واٹس ایپ دے دیا ہمیں، گھر بیٹھے ہم دیکھ لیتے شیخ آن لائن ہے، زندہ ہے، چلو الحمدللہ زندہ ہے شیخ۔ تو رابطہ رکھیں، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ پا رہا، قرآن پڑھتا ہوں نہیں پڑھ پا رہا، شیخ دعا کریں گے، اس رابطے میں آپ کے لیے کچھ نصیحت ہو کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ آپ کی جو معمولات چھوٹ رہے ہیں، کمزوری ہے، وہ چل پڑیں گے۔ شیخ چابی لگا دیتا ہے، شیخ چابی لگاتا ہے اور چل پڑتی ہے گاڑی۔ اور پیر کے متعلق بد اعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دیں۔ اگر کوئی آئے تو استغفار کرے، پیر کے قرابت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی رکھے، کیونکہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور جو کچھ واقعہ سامنے آئے پیر سے بیان کرے، یعنی خواب ہو، کوئی کیفیت ہو، وہ سب بتائے۔ اور خواب کے بتانے میں یہ نہیں کہ اچھے اچھے خواب بتائے کہ مجھے زیارتیں ہو گئی، اگر کچھ غلط ہوا تو وہ بھی بتا دے، ہاں گناہ نہ بتائے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، گناہ کا افشا نہ کرے۔ جب اللہ نے اس کو پردہ ڈال دیا تو ہم پردہ دری کیوں کریں، ہم پردہ چاک کیوں کریں۔ پیر کے فرمان کو رد نہ کرے، البتہ اگر ممکن نہ ہو تو عذر کر دے کہ حضرت یہ مجھ سے کام نہ ہو سکے گا، عذر کر دے۔ پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے، اور پیر کی ہر ایک چیز کا ادب اور احترام رکھے۔ جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، پیر کی ہر ایک چیز کا ادب کرے، احترام رکھے، اس کی جوتی کا بھی ادب ہے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی کسی مسجد میں حضرت کا بیان تھا، بیان کر کے حضرت جب نکلے تو ایک خادم کی ڈیوٹی تھی کہ حضرت کی جوتی اٹھا کے رکھتے، لیکن ایک صاحب جو ہے وہ حضرت کی فرط محبت میں آئے اور انہوں نے حضرت کی جوتی لے کر وہاں جانے لگے رکھنے کے لیے۔ حضرت دیکھ رہے تھے، حضرت کی عادت تھی کہ ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے، تو حضرت نے زور زور سے کہا، او چور، او چور، چور 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 چور، پکڑو اس کو۔ یہ ازراہ مذاق تھا، لیکن حضرت نے اس سے ایک ادب سکھایا۔ محبت ہے، فرط محبت میں اس نے کر لیا، لیکن جس کو حکم دیا ہوا ہو اس کو مقدم رکھا جائے، اس سے اجازت لے کر اٹھا کر رکھی جائے، بغیر اجازت نہیں۔ پیر کے ہر ایک چیز کا ادب اور احترام کرے، جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، یعنی کھوج کرید میں نہ پڑے کہ بھئی یہ دلیل کہاں لکھا ہے، حدیث کا حوالہ دو، یہ دو، نہیں۔ شیخ نے کرا، ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے پیر کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ عمل۔ لہذا پیر نے اگر یہ کانوں پر رکھا ہوا امامہ، کانوں کی لو پر سبالہ تیر رکھی ہوئی ہے، تو یہ نہ کہے کہ جناب یہ کیا، اس کا حوالہ دو، نہیں، شیخ نے کیا، ہمارے لیے حجت۔ حت الامکان، تعویل سے کام لے، نہیں سمجھ میں آ رہا تعویل کر لے کہ بھئی ہے، میرا شیخ کا عمل سنت ہے انشاءاللہ۔ اور پیر جو حکم کرے اس کو دلیل سمجھے۔ اگر پیر اس جہاں سے رحلت کر گیا ہو، انتقال کر گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، یہ پیر کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہم پر حق ہے، فرض ہے ان لوگوں کا کہ جو اس جہاں سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اب ہم تو ہیں نا زندہ، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان مرحومین کو کچھ احسان کرنے ثواب۔
ان کا کھاتا اعمال کا بند ہو گیا، ہم ان کے کھاتوں کو زندہ رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم خود اپنے اعمال کے اندر وزن دیکھیں گے۔ پیر کے روبرو بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرے۔ چغلی کرنا، عیب بھی ہونا یا غیبت کرنا، اس سے بچے۔ خاموشی بہتر ہے، ایک چپ 100 کو ہراتی ہے، اور خاموشی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور پیر کے روبرو کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور جب پیر ناراض ہو جائے تو برا نہ مانے اور اس کی رضا جوئی کرے۔ منت، ترلے، پاؤں پکڑنا، یہ چیزیں نہیں ہیں کہ چلو شیخ اب ترلے شروع کر لو، حضرت معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، پیر کے پیر پکڑے جا رہے ہیں اور ناک رگڑی جا رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں نہیں، بس معاف کر دیں، حضرت عذر ہے، معاف کر دیں، معذوری کی بنا پر یہ ہو گیا، میں جانتا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، بس معاف کر دیں۔ اور شیخ اللہ والا ہوتا ہے، اگر صاحب نسبت متبع سنت ہو وہ اللہ والا ہوتا ہے، اور اللہ والے دل میں عیب نہیں رکھتے، ان کا دل کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، شیشے کی طرح صاف۔ وہ اللہ والا ہی کیا جس کا دل میلا ہو۔ تو ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ پیر ناراض ہے، پیر ہے ہم سے نظریں نہیں ملا رہا، ناراض ہو گیا، نہیں۔ کراچی میں حضرت بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا قاری عرفان شاہ صاحب، وہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کے خانقاہ دارالسلام میں حاضر ہوا تو حضرت نے بس مجھ سے یوں مصافحہ کیا اور پھر کسی اور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے دل میں آیا کہ شیخ حضرت مجھ سے ناراض ہیں، کراچی سے آیا ہوں، یہاں تو نہیں رکھا کراچی، اتنا سفر کر کے آیا، پھر حضرت نے میری سے آنکھیں بھی نہ ملائی۔ تو میں نے تنہائی میں آ کر حضرت سے کہہ دیا، حضرت آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں تم سے ناراض ہوں، نکل جاؤ میری خانقاہ سے۔ حضرت شاہ صاحب کا انداز تھا، فرماتے ہیں میرے اوپر تو کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا، خیر میں نے بسترہ اٹھایا، خانقاہ کی حدود سے تو نکلا لیکن دروازے پر بسیرا ڈال دیا، بستر ڈال دیا اپنا، وہیں بسیرا کر لیا کہ بھئی حکومت اپنی اپنی ہے، یہاں میری وہاں تمہاری۔ تو میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، تو بعد میں خادم نے جا کر حضرت کو بتایا، حضرت وہ تو بیچارہ گھنٹوں سے بیٹھا ہوئے وہاں پر اور رو رہا ہے۔ تو پھر حضرت نے مجھے بلایا اور پھر مجھے فرمایا کہ بیٹے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور کبھی بھی ایسا مت سمجھو کہ پیر ناراض ہوتا ہے۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں حضرت کہیں آپ ناراض تو نہیں، آپ میرے میسیجز کا رپلائی نہیں کر رہے، کہیں ناراض تو نہیں؟ بھائی ناراض نہیں ہوتا شیخ اللہ والا ہی کیا جو اپنے دل کو آلودہ کرے۔ بھئی یہ دل ایک ہے، کتنے ہمارے پاس دل ایک ہے، تو پھر ایک اللہ کے لیے ہونا، اس میں ادھر ادھر کی باتیں ٹینشنیں کیوں پالے انسان؟ اللہ والے کا دل ٹینشن فری ہوتا ہے، مطمئن، قلب اطمینان، مطمئنہ، نفس مطمئنہ، اور یہ ان کے چہرے کی تازگی ہوتی ہے، ان کے چہرے کا حسن ہوتا ہے، قلب صاف ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر ناراض ہو جائے تو برا نہ مانے اور اس کی رضا جوئی کرے، اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہے اور اس کے کاموں اور باتوں پر اعتراض نہ کرے اور بحث اور جھگڑے پر نہ جائے، اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے، اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے۔ پیر کی خدمت میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو، اپنی تسبیحات نہ پڑھنا شروع کر دے، بس پیر کی بات کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے وضو کی جگہ میں طہارت نہ کرے، اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے۔ آج کل ہوتا ہے نا، ابھی تبرک دیتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے مانگ لینا، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں۔ اگر شیخ خود دے دیں لو بھی پیو، وہ اور بات ہے، اٹھا کے خود پی لینا مناسب نہیں۔ اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو کہ اس کا سائے پیر کے سائے یا کپڑے پر پڑتا ہو، یعنی مرید کا سایہ پیر کے سائے یا کپڑے پر پڑے، ہٹ کر کھڑا ہو۔
یہ ذرا آج مشکل لگتا ہے بھئی یہ کیسے ہوگا. آج کل تو جگہ جگہ لائٹیں ہوتی ہیں، ایک لائٹ یہ لگی ہوئی ایک یہ لگی ہوئی، تو اس کے سائے آپس میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کس قدر بچا کے رکھیں بھئی کہ ہمارا سایہ پیر کے سائے پہ نہ پڑے. تو مشکل لگتا ہے، اس کو آپ حذف کر دیں. اور اس کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے، ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی پیروی کرے. غرض یہ کہ الطریق کلہ ادب، الطریق کلہ ادب. یہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے مکتوبات معصومیہ میں. فرماتے ہیں یہ راہ پوری پوری ادب کی راہ ہے. علم حاصل کرنا ہے نا، علم باطن، علم روحانی. تو باطن کا علم ادب سے آئے گا. اور کس کا ادب؟ جس سے ہمیں علم باطن سیکھنا ہے، وہ استاد ہے، راہبر ہے، مرشد ہے، پیر ہے. لہذا ہم نے اس کا ادب کر کے علم حاصل کرنا ہے. البتہ اگر کوشش کے باوجود کمی رہ جائے تو معاف ہے. یہ جملہ ہمارے لیے بڑا بہترین جملہ ہے. اگر کوشش کے باوجود اگر کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی ہو گئی غلطی، تو معاف ہے، انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہے. اور پیر بھی کوئی مسلوب العقل نہیں ہوتا، اس کی کوئی عقل درست ہوتی ہے، وہ جانتا، وہ دیکھ لیتا ہے، چاہے اس کی آنکھیں بند ہو لیکن ہر ایک پر نظر ہوتی ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی کوئی اس میں ایکٹیو ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی رعایت رکھتا ہے. اور اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے کسی ایسے ویسے سے، تو پھر اس کی تنبیہ کرتا ہے. لیکن اس کا پھر انداز بھی ہوتے ہیں، کبھی سامنے کر دے گا، کبھی اپنے بیان میں بول دے گا، کبھی تنہائی میں اس کو لا کر اس کو سمجھا دے گا. تو یہ انداز ہوتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں میں بس ایک چیز کو اگر ہم مد نگاہ رکھیں، جو کہ اس عاجز نے پہلے عرض کری، ہم اپنے قول، فعل، حرکت سے بس اپنے شیخ کو ناراض نہ ہونے دیں. بس اگر یہ رہا، اس طرح رہا، تو انشاءاللہ پھر آداب شیخ ہو گئے، اور پھر انشاءاللہ کوئی لغزش نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیر کسی اور شخص کی وجہ سے کسی اور کو ڈانٹ دیتا ہے، کسی اور شخص کی وجہ سے کسی اور کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہو گیا ہو کبھی، تو اس پر بھی پھر اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے، پیر سے مواخذہ نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ایک غزوہ میں ہیں، ایک صحابی پیچھے پلٹ کر آئے ہیں، تو حضور کے پاؤں پر ان کا پاؤں آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا، لیکن آپ کو پھر احساس ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اسے بلاؤ. وہ آیا تو آپ نے اس کو پھر ہدیے دیے، تحفے دیے اس کو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ صاف رہے. آگے سے وہ بھی تو صحابی تھے نا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ناراض ہوا ہوں گا؟ نہیں یا رسول اللہ، قطعاً نہیں، میں ناراض نہیں ہوں. ایک صحابی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ایک غزوہ میں آپ نے نا مجھے چھڑی ماری تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا لو بھئی کرتا پہ اوپر کرو، حاضر ہے میری کمر، بدلہ لے لو. تو وہ آئے آگے اور مہر نبوت سے چمٹ گئے اور روتے روتے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بدلہ لوں گا؟ میں تو اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. اور یہ سعادت پھر اسی کو مل گئی. پوری تاریخ میں کسی اور صحابی کو یہ سعادت نہ مل سکی. تو میرے عزیزوں، اگر کوشش کے باوجود پھر بھی لغزش ہو جائے تو معاف ہے، لیکن کوشش فرض ہے، ادب کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. یہاں نماز 6:45 ہے، ساتھ ہے، ابھی آسان نہیں ہے. چلیں ہم سب توبہ طائب ہو جاتے ہیں. اس عاجز کے ساتھ ساتھ یہ کلمات توبہ پڑھ لیجئے. جو خواتین مستورات ہیں وہ بھی اپنے آپ کو توبہ کی نیت میں لے لیجئے. ہم سب اپنے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اس عاجز کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرما دے۔ ان کلمات سے اس عاجز نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ، علیہ میں داخل اس طریقے کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حضرات کا فیضان ہم سب کی طرف منتقل اور منسوخ فرمائے، ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ قائم کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ہم سب کی اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اس توبہ کو اب ہم نے قائم رکھنا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، شجر شریف کو پڑھنا، استغفار، درود شریف، کلمہ تمجید کی یہ تسبیحات 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر قلب سے، دل سے اللہ 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 کہنا، اور دل ہی دل میں اس کو سنتے رہنا۔ کہنا ذکر اور سننا مراقبہ کہلاتا ہے۔ 30 منٹ کے لیے اس ذکر اور مراقبے کو بھی کرنا ہے۔ یہ ہم کرتے رہیں گے اس کی پابندی، تو انشاءاللہ ہماری توبہ بھی قائم رہے گی، ٹوٹنے سے بچے گی، اور شیخ کی نسبت بھی انشاءاللہ فیض ملتا رہے گا۔ اس کی نسبت سے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی رہے گی۔ لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد محمود علی وارزقنا شفاعة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة۔ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہیں، اپنی آنکھوں کو بند فرما کر، گردن کو جھکا کر
خیال رکھنا ہے کہ اللہ کا پاک نام، اسم ذات اللہ ہمارے قلب پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ دل اپنا مت لگاؤ تم، لحد میں جا بنانی ہے۔ دل اپنا مت لگاؤ تم، لحد میں جا بنانی ہے۔ تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں۔ تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں۔ ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے۔ ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے۔ نہ ہو شیطان کے تابع، نہ بے فرمان رب کا ہو۔ نہ ہو شیطان کے تابع، نہ بے فرمان رب کا ہو۔ برا ہو چور ظالم کا، کہ جو مرد زانی ہے۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ پکڑ لو پیر کامل کو، کہ بیعت بھی ضروری ہے۔ پکڑ لو پیر کامل کو، کہ بیعت بھی ضروری ہے۔ بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو پانی ہے۔ بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو پانی ہے۔
صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پکڑ لو پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے، بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو قانی ہے۔ شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہوں اس میں، شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہوں اس میں، دل ہو مثل آئینہ یہ اس کی ایک نشانی ہے، دل ہو مثل آئینہ یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قریشی فضل علی قریشی رحمہ اللہ، قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بدگمانی ہے، قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بدگمانی ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ اللہ 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 میرے اللہ، پیارے اللہ، سوہنے اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یا اللہ تیرا صد شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، بے حد بے حساب کہ تو نے ہمیں یہاں بیٹھ کر یہاں اللہ کا نام، اپنا پاک نام، پاکیزہ نام، بلند نام لینے کی توفیق دی۔ اللہ اس نام کی برکت سے ہمارے دل کو بھی پاک فرما، ہمارے دل کے رگ و ریشے کو یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے، اپنی پاکیزگی سے روشن فرما، اپنے نور سے منور فرما، اپنے پاک ہونے کے، عظیم ہونے کے اور آپ کی علو شان ہونے سے، اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے دل کے رگ و ریشے کو پاک فرما۔ یا اللہ اس کے اندر سے گناہوں کی رغبت نفرت میں تبدیل فرما دے، اس کے اندر یا اللہ نیکیوں کی محبت رغبت شوق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر
قائم فرما سیدھے راستے پر، اور اس میں ٹیڑھ نہ آنے پائے۔ یا اللہ اگر کوئی کجی ہو تو ہماری اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر، صراط مستقیم پر قائم رکھ، استقامت کے ساتھ قائم فرما۔ یا اللہ اور اس صراط مستقیم سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑ دے۔ یا اللہ ان کے پاکیزہ دامن سے ہمارے دامنوں کو جوڑ دے، اور ان کے دامن سے جوڑ کر یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ آج ہم بہت دور نکل گئے، تجھے چھوڑ بیٹھے، تجھے یا اللہ ہم نے بھلا دیا، تجھے بھول گئے، تو ہمیں یاد رکھتا ہے۔ بس اللہ تو ہمیں یاد فرما، اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اور ہمارے اس روٹھے ہوئے احساس کو اپنی یاد میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہم اگر دور گئے تو اپنے آپ کو قریب فرما، اور بے شک تو قریب ہے، بس ہمیں بھی اپنی قربت کا احساس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے ان کی نسبت اور ان کے فیض سے یا اللہ ہر معاملے میں ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری کمزوریاں ہیں انہیں دور فرما، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، سستیاں، غفلتیں ہیں، انہیں دور فرما، اور ہمیں یا اللہ ہوشیاری عطا فرما، ہوش در دم، نظر بر قدم، خلوت در انجمن۔ یا اللہ نظر بر قدم، ہوش در دم، خلوت در انجمن، سفر در وطن، یاد کر باز گشت، نگہداشت، یادداشت، یہ کیفیات ہیں، اوصاف ہیں تیرے دوستوں کی۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور ان کی برکت سے یا اللہ نسبت نقشبندیہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ نسبت نقشبندیہ اوفق بالطریق صحابہ ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ یا اللہ وہ تھے جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمان اترتا تھا۔ یا اللہ آج ہم اتنے دور بھٹکے ہوئے، ہم کیسے اس نسبت کو حاصل کریں؟ بس تو مہربانی فرما، تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلا، اور ان کے نقش قدم پہ چلا کر ہمارے اوصاف ویسے ہی بنا دے، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے مصداق بنا دے۔ یا اللہ ان کے طریقے پر چلا قائم رکھ، اور ادھر ادھر کے دائیں بائیں نظریات سے، خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے اور شرکی عادات سے ہماری اصلاح فرما، حفاظت نصیب فرما، معاشرے کی تپتی دھوپ سے محفوظ فرما کر رحمت بھری آغوش عطا فرما، اور یا اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنا، نفس و شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا۔ یا اللہ معاشرے کے حوالے نہ فرما، یا اللہ دجالی فتنوں کے حوالے نہ فرما، اس تہذیب نو کے فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دامن کو گناہوں کے دھبوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تقوی بھری پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے گھر بار سے، اہل و عیال سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ان کی دعائیں ان کے حق میں مقبول فرما۔ اس گھر کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، ذاکرین سے، عابدین سے شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ اس کے ہر مکین کو امن و سکون عطا فرما، آنے جانے والوں کو امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو اے اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے چاہتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما دے، اور اس اخلاص کی برکت سے ہماری تمام کمیوں کوتاہیوں کو ہماری دور فرما۔ نفس مطمئنہ اس کے حصول کے لیے ہماری آسانی فرما، اور یا اللہ جو آداب شیخ کی تعلیم ہمارے مشائخ نے فرمائی، یا اللہ اس پر عمل کے ہم سب کو توفیق دے، اور یا اللہ نظر اپنے شیخ کے طریقے پر رکھنے کی توفیق دے، اور یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے لیے اس نسبت نقشبندیہ مجددیہ کا حصول آسان بنا دے، آسان تر کر دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر،
اس نام سے دل شاد کر